کربلا کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں وہ یہاں پر کھل جاتی ہیں۔ امام عالی مقام کا مقصد کیا تھا کربلا جانے کا؟ یہ خطبہ میں کہتا ہوں جو ابن اسیر نے بھی لکھا، تبری نے بھی لکھا، وہ یہ موجود ہے: یا ایھا الناس ان رسول اللہ قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ فرمایا لوگوں یہ بات سن لو، اے لوگوں بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے سامنے ایک ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے وعدے اور عہد کو توڑ رہا ہو، رسول کریم کی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہو، اللہ کے بندوں کو گناہ کی زیادتی پر لا رہا ہو، حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاعت جتنی اس کے اندر طاقت ہے، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، ایسا بندہ وہاں پر موجود ہے جو اس کو بدل سکتا ہے۔ اور ایسے خبیث اور بدبخت آدمی کو جو دین کے نظام کو برباد کر رہا ہے، تو رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جو اس کو بدلنے والا موجود ہو اور نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی جو اس بادشاہ کے ساتھ اس شخص کو بھی دوزخ میں داخل کرے گا۔ میں اور آپ یہ جملہ سن کر ہل جاتے ہیں اور آپ فرما رہے آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، ملک میں فساد برپا کر دیا، حدود شرع کو معطل کر دیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کر دیا، حلال کو انہوں نے حرام کر دیا، اور میں بنسبت کسی اور کے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس معاملے کو بدل دوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط، قاصص، تمہاری بیعت موجود ہے، سنو۔ آپ نے پھر یہ خطبے کا خلاصہ یہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کو واضح طور پر سماعت کر لو، اور فرمایا سنو اس بات کو کہ انا حسین ابن علی و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ نفسی ما نفسکم و اہلی ما اہلکم۔ یہ جملہ آپ نے آگے ارشاد فرمایا سنو، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہے، میری ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور اپنے عہد و پیما کو توڑا اور میری بیعت کا حلقہ اپنی گردنوں سے اتارا جو تم نے میری بیعت کی ہے اور مجھے بھیجا ہے خط، تو میری جان کی قسم تمہارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے تم نے میرے باپ، میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل، ان کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، تم فریب خوردہ ہو، جو تمہارے دھوکے میں آ گیا تم بد نصیب ہو، تم نے اپنے حصے کو ضائع کر دیا، اور جس نے بد عہدی کی تو سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں، اس بد عہدی کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور ان قریب اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے بے نیاز ہے کہ تمہیں اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا